بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله فإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون فما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ہے اندر جگہ بہت ہے، آ جائیں. یہ سورہ سبا کی آیات ہیں. اوپر قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے، سربتوں سے، اسباب عیش اور تعیش سے نوازا تھا اس کا تذکرہ تھا، اور یہ کہ انہوں نے اس کی ناشکری کی اور اس ناشکری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر سب کچھ تباہ برباد عملیہ میٹ کر دیا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سمجھ لیجیے کہ اس پر تبصرہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس ملعون کو راندے ترگاہ فرمایا، دھتکار دیا، تو اس نے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا
لأغوینہم ولأمنینہم ولآمرنہم، اور طرح طرح سے ان کو بہکاؤں گا اور برائیوں کو کی تعلیم دوں گا، سکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قوم سبا کی اس ناشکری کا تذکرہ اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں تباہی کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا گمان ان کے اوپر صحیح پایا۔ اس کا جو گمان تھا کہ ان کو ہم بہکائیں گے، تو ان لوگوں نے میری ناشکری کر کے، میری نافرمانی کر کے اس کے گمان کو سچا کر دیا۔ فَاتَّبَعُوهُ، چنانچہ انہوں نے اس کی پیروی کی، اس کے پیچھے چلے، جیسے اس نے کہا، جیسے ہکایا ویسے ہکے۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایمان والوں میں سے ایک جماعت، کہ وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ اور وہ باوجود اس میں ٹیک نہ لگائیے، آگے چلے آئے، ہاں ٹھیک کیجیے ذرا۔ وہ جو ایک نے اس نے گستاخانہ چیلنج کیا تھا، اور اس نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم ان کو بہکا لیں گے، ان لوگوں نے میری نافرمانی اور ناشکری کر کے اس کے گمان کو سچا کر دیا۔ مگر جو ایمان والے تھے ان میں اس کا گمان سچا نہیں ہوا۔ اور ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور شیطان کا وہ سچا ہو گیا گمان، تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو انسانوں پر کچھ ایسا تسلط حاصل ہے، ایسا اقتدار حاصل ہے کہ ان سے زبردستی وہ برے کام کروا لے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا کام صرف ورغلانا اور بہکانا ہے۔ باقی یہ کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ سے برا کام کرا لے ہو، آپ کا ہاتھ پکڑ کر شرک کفر میں یا فسق و فجور میں مبتلا کر دے، اتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ چونکہ یہ دارالامتحان ہے، اس لیے اتنا اختیار اس کو دیا ہے کہ بہکائے وہ۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ما کان لہ علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو فی شک۔ یہ ہم نے جو اتنا اختیار اس کو دے دیا کہ بہکا لیتا ہے، وہ ورغلا لیتا ہے، صرف اتنا ہی اختیار ہے، زبردستی کر کے کوئی برا کام نہیں کرا سکتا۔ تو یہ بھی اختیار ہم نے اتنا اس کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہمیں اس طرح سے کہ ساری دنیا دیکھ لے اور جان لے، اس طرح سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ میرے انسانی بندوں میں کون ایسا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور کون ایسا ہے جو اس سلسلے میں شک میں مبتلا ہو، کہ اس کے اندر استقامت اور پختگی ہے، اپنے فہم و شعور اور نفع نقصان کا اور آخرت کا تصور سامنے رکھ کر کام کرتا ہے، اس پر جمع رہتا ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ جو اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ دارالامتحان ہے، اس لیے ہم نے اتنا اختیار اس کو دے دیا ہے۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، اور اس کا ان لوگوں کے اوپر کوئی اقتدار تسلط نہیں ہے اس طرح کا، مگر اس لیے تاکہ ہم یہ جان لیں، یعنی اس طرح جان لیں کہ سب جان لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہی ہیں، اس طرح جان لیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون آخرت کے سلسلے میں شک میں ہے۔ ربک علی کل شیء حفیظ، اور آپ کو پروردگار ہر چیز پر نگراں ہے، اسے سب پتہ ہے کہ کون آخرت پر ایمان رکھ کر ایمان کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہے، اور کون ایسا ہے جو شک میں مبتلا ہو کر آخرت کے سلسلے میں شیطان کے پیچھے لگ گیا ہے۔ اس کو سب پتہ ہے، اس لیے کوئی اس کے حساب کتاب سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ بات بہت پتے کی ہے اور نوٹ کرنے کی ہے کہ شیطان کا کام بہکانا ہے اور ہمارا کام بچنا ہے۔
آخر یہ موبائل کی جو وبا، یہ جو فتنہ پھیل گیا ہے، اسی سے بہت سارے لڑکے امتحان میں فیل ہو جا رہے ہیں، اسی میں لگ کر کے، لیکن اسی سے فائدہ اٹھا کر بہت پاس بھی ہو رہے ہیں، ہے نا. وہ کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہوں، جو اس میں اپنے فائدے کی چیزیں دیکھتے ہیں یا اس سے بالکل برکنار رہتے ہیں اور دوسرے ذرائع سے استفادہ کرتے ہیں، واقعی فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ کوئی زبردستی تو نہیں کرتا نا. آپ کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک خواہش ہے. شیطان کا کام یہ ہے کہ اس خواہش کو ابھارتا ہے، اس جذبے کو ابھارتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو غلط موقع پر استعمال نہ ہونے دیں. بس ہماری اس کی یہ لڑائی ہے، ہماری اس کی یہ لڑائی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح کرتے ہیں، اس پر قابو پا لیتے ہیں یا اس کے شکار بن جاتے ہیں. اور یہاں یہ بتا دیا کہ اس پر قابو پانے کے لیے ایمان بالآخرت ضروری ہے. چنانچہ فرماتے ہیں نا، تاکہ ہم جان لیں کہ کون آخرت میں ایمان رکھتا ہے. تو معلوم ہوا کہ شیطانی تسلط سے بچنے کے لیے، شیطان کے اغوا اور اس کے پھسلاوے، اس کے بہلاوے، اس کے بہکاوے میں آنے سے بچنے کے لیے جو کلید ہے، جو کنجی ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت کو پیش نظر رکھیے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آخرت میں حساب کتاب دینا ہے. اس کے علاوہ کوئی کنجی اور نہیں ہے شیطان کی اغوا سے بچنے کے لیے. یہ چیز ہے ذہن میں کہ اللہ ہر چیز پہ نگراں ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. آخرت ایک حقیقت ہے، تو آدمی کفر سے بچ جائے گا، شرک سے بچ جائے گا اور مومن ہو جائے گا. اور اگر مومن ہے پہلے سے تو پھر وہ فسق و فجور سے بھی بچ جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور تدبیر نہیں ہے بچنے کے لیے، کہ آخرت کا تصور ہر وقت سامنے ہونا چاہیے. آج آپ غور کے لیے کہ پوری دنیا میں بشمول مشرکانہ اور کافرانہ معاشرے اور سماج کے، اور پھر اس میں سے ایمان والوں کی معاشرے میں آ جائیے اس میں، تو وہاں جو کفر شرک ہے اور یہاں جو فسق و فجور ہے، اس کی اصل وجہ یہی تو ہے نا کہ آخرت کا تصور ہی نہیں ہے. ارے بھائی، آخرت تصور اتنا نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تب بھی آخرت تو نہیں سوچتے. عادتاً پڑھ لے رہا ہے، کوئی پڑھ لے رہا ہے، ورنہ آخرت تصور تو ہمارا اتنا مزمحل ہو چکا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی اشارے میں کہ شیطانی تسلط سے بچنے کے لیے جو کلید ہے، جو کنجی ہے، وہ ایمان بالآخرت ہے. اس نے انہیں بہکا کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ توڑ کر کے اور باطل معبودوں سے جوڑ دیا. تو تم اپنے عقل سے کام لو نا کہ یہ باطل معبود، وہ چاہے پتھر اور لوہے اور کانسے کے بت اور مجسموں کی شکل میں ہوں، اور چاہے وہ حکومتی اقتدار کی شکل میں ہوں، مال اور جاہ کی شکل میں ہوں، یہ سارے بت جو ہیں، تم اپنے عقل و شعور سے کام لو. فرماتے ہیں قُلِدُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ ظَهِيرٌ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ تم اللہ کے سوا جن کو تم نے گمان کر رکھا ہے معبود، ان کو بلاؤ، پکارو، تمہاری مدد کر دیں. وہ یہ تو بے جان مجسمے ہیں، یہ تو مدد کر ہی نہیں سکتے. سبھی دیکھ رہے ہیں ایک مکھی اپنے اوپر سے تو ہٹا نہیں سکتے یہ. لیکن جو جاندار بت آپ نے بنا رکھے ہیں، جاندار بت، ہاں، یہ باطل کے لیڈران اور پیشوا، جن کو آپ نے جاندار بت ہیں، یہ ان کو بنا رکھا ہے. خود ان کا یہ حال ہے کہ ان کو پتہ نہیں کب کرسی کھسک جائے اور کب کیا ہمارے ساتھ پیش آ جائے. سوئے ہیں تو اٹھیں گے کہ نہ اٹھیں گے، انہیں خود پتہ نہیں ہے. تو اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تم پکارو اپنی مدد کے لیے، اپنی نصرت کے لیے اللہ کے سوا جن کو تم نے گمان کر رکھا ہے. یہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں رائی کے دانے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِن شِرْكٍ، اور نہ آسمان و زمین میں ان کا کوئی ساجہ ہے. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ ظَهِيرٌ، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ میاں کا مددگار ہے.
کہ اگر اللہ میں ایک پارٹی چھوڑ دیا تو حکومت گر جائے گی. یہ ایسا بھی نہیں ہے. یہی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں نا کہ بنایا تو اللہ میاں نے, پھر اختیار ان کو سونپ دیا ہو تو انہیں اختیار نہیں ہے. اور یہ کہ یہ ساجھیدار ہوں, شیئر ہولڈر ہیں, یہ بھی نہیں ہے. یہ کہ باہر سپورٹ کر رہے ہوں اور مددگار ہوں اللہ کی حکومت چلانے میں, نظام سنبھالنے میں, تو یہ بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ کھول کھول کر قرآن اور کیا بیان کرے شرک کی برائی. لیکن جو ایمان کے نور سے بے بہرا ہیں ان کی سمجھ میں کیا آئے گا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جنہیں بہرحال کچھ نہ کچھ ایمان کی روشنی مل گئی ہے وہ بھی اس حقیقت کو نہیں پا رہے ہیں اور اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. وَلَا تَنْفُعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ. اصل میں جو مشرکین اس زمانے میں تھے, اب بھی یہی حال ہے, لیکن خاص طور سے جو اس وقت کے مخاطب تھے وہ یا تو یہ سمجھتے تھے کہ خدائی میں کچھ ایسے بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ خدائی میں کچھ نہ کچھ اختیار اور دخل ہے, اور کچھ ایسے تھے جو سمجھتے تھے اختیار تو نہیں ہے, خدائی میں دخل تو ان کو نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال یہ بہت قریبی ہیں اور ان کی سفارش جو ہے اللہ تعالیٰ مان لیں گے. تو ارشاد یہ ہوتا ہے کہ یہ سفارش بھی نہیں کر سکتے. وَلَا تَنْفُعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اور سفارش اور شفاعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ نفع نہ دے گی مگر اسی کے لیے جس کے لیے وہ اجازت دے, اور جس کو اجازت دے, جس کو اجازت دے کہ سفارش کرو, اور جس کے لیے کہے کس کے لیے کرو, اسی کو سفارش اور اسی کی سفارش کام آ سکتی ہے. اور یہ سفارش کی اجازت اہل ایمان کے لیے ہوگی, غیر اہل ایمان کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی نہیں. اور پھر سنیے, اللہ کے علو مرتبت اور اس کے جلال و عظمت کا حال یہ ہے کہ سفارش کی جب اجازت مل جائے گی تو جس کو اجازت ملے گی, حتیٰ کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں, تو ان کے اللہ تعالیٰ کی خشیت, اللہ کی عظمت ان کے اندر اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کا یہ حال ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے, خواہ کسی کی سفارشی کرنے کا حکم ہو یا کوئی اور بھی حکم ہو, تو حکم الہی سن کر یہ فرشتے جلال الہی اور عظمت باری کی وجہ سے مدہوش جیسے ہو جاتے ہیں. چنانچہ حدیث میں اس کی یہ تفصیل آتی ہے کہ جب کوئی حکم وہاں سے نازل ہوتا ہے تو پہلے آسمان پر آیا, پھر دوسرے پر, تیسرے, اس طرح سے آسمان دنیا نیچے والے آسمان تک آیا, تو فرشتے یہ سنتے ہی جلال خداوندی کی جیسے وجہ سے ان کے اوپر مدہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو اس مدہوشی سے افاقہ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو اوپر سے پھر نیچے والے کو اس طرح سے یہاں تک کہ آسمان دنیا والوں کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا, یہ کام کرنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے روب و جلال کا عالم ہے مقربین کے اوپر, جن کو سفارش کا یا کوئی بھی حکم دیا جاتا ہے ان کے اوپر. اور یہ ان بتوں کو, ان باطل خداؤں کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سفارش کر دیں گے, جبکہ ان کو سفارش کی اجازت بھی نہ ہوگی. جن کو سفارش کی اجازت ہوگی ان کا تو یہ حال ہے. تو ارشاد ہوتا ہے حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم, یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے وہ گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے, وہ مدہوشی کی کیفیت دور ہو جاتی ہے جو حکم خداوندی سننے سے پیدا ہوئی تھی. قالوا ماذا قال ربکم, تو وہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا تھا, کیا حکم ہوا ہے, کیا ہمیں کرنا ہے. قالوا الحق, وہ لوگ سب کہتے ہیں کہ حق بات فرمائی تھی, یہ بات فرمائی تھی, اب اس پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور بہت ہی عالی شان اور بہت ہی بڑا ہے. ایسے عالی شان, ایسے بڑے کے سامنے تم ایسے لچر
اور باطل اور کچھ بھی نہیں، ہیچ در ہیچ، ہیچ در ہیچ کو خدائی کے لیے کھڑا کرتے ہو. قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ فرمائیے کہ تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ آسمان سے پانی برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر، اناج و غلہ اور کھانے کی چیزیں اگا کر اور پیدا کر کے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو مشرکین بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے. یہ تو اس کو تو مشرکین اس وقت بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں. اس لیے ارشاد ہوتا ہے قل اللہ، آپ ہی کہہ دیجئے، یہ تو شرنگ ہمارے بول نہیں رہے ہیں، تو آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ دیتا ہے. تو جب اللہ دیتا ہے تو ہم اسی اللہ کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں کہ صرف اسی اللہ کی عبادت کرو، جو مانگنا ہے اسی سے مانگو، سجدہ ریزی اسی کے سامنے ہونی چاہیے. اور تم اس اللہ کے سوا بہت سارے ڈھیر معبود بنا لیے ہو. تو اب بتاؤ کہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا گمراہی میں ہیں کھلی ہوئی. صورتحال یہ ہے کہ رزق رسانی وہ کرتا ہے، مالک کائنات وہ ہے، ایک ایک دانہ وہ عطا فرماتا ہے، تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. تو اب اس صورت میں بتاؤ کہ ہم جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ہم ہدایت پر ہیں یا تم گمراہی میں ہم ہیں یا تم مبتلا ہو. علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی بتائی ہے، رہنمائی فرمائی ہے. وہ رہنمائی یہ ہے کہ جب مخاطب سے آپ بات کر رہے ہوں اور حق بات اس کے سامنے پیش کر رہے ہوں تو آپ کو کوئی اشتعال انگیزی کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو ایسے انداز میں اس کو خطاب کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کے لیے اپیلنگ ہو، وہ سوچنے پر مجبور ہو. یہاں یہ نہیں کہا کہ تم اس سے کہہ دو کہ جب حقیقت یہ ہے تو ظاہر ہے کہ حق پر ہمیں تم باطل پر ہو، لیکن یہ جملہ اشتعال انگیزی کو ہو جاتا، بلکہ یہ فرمایا اچھا بتاؤ، غور کرو نا کہ جب حقیقت یہ ہے تو ہم صحیح بات کہہ رہے ہیں، تم صحیح بات کہہ رہے ہو، ہم ہدایت پر ہیں گمراہی پر ہیں، تم ہدایت گمراہی پر ہو، تم ہی خود غور کر لو نا. یہ طریقہ بتا دیا کہ کسی سے اگر بات کرنی ہے اور حق کی دعوت اس کو دینی ہے تو اشتعال انگیزی کا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. ایک بات عرض کروں، اب تو مناظرے ہوتے نہیں، لیکن اب ٹی وی پہ اس پہ ڈیبیٹ تو ہو ہی رہا ہے نا. اب اسی ڈیبیٹ ہی کو دیکھ، میں تو دیکھتا نہیں کہ جو کچھ سنتا ہوں کہ جب لوگ اس طرح کے جا رہے ہیں کہ جن کو دعوت کے اصول ہی نہیں معلوم ہے. ایک تو یہ کہ علم ہی نہیں ہے صحیح کہ کس چیز کا تحقیقی پختہ علم ہو، اور پھر اس پر یہ ہے کہ دعوت کے اصول سے بھی وہ ناواقف ہیں. تو کیسی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کیسی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس سے بجائے فائدہ کے نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح جو پہلے مناظرے ہوا کرتے تھے، پہلے انگریزوں کے زمانے بہت مناظرے ہوئے، شروع میں یہاں بھی اب فطرہ فساد کا دور آ گیا تو مناظروں کا سلسلہ بند ہو گیا. تو مناظروں سے بہت کم لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، بہت کم ایسا ہوا کہ مناظرہ دیکھ کر کوئی ہدایت کے راستے پر لگ گیا. ہوا ہوگا ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہزاروں کا مجمع ہے تو مناظرے میں اگر کوئی جیت گیا تو ہزاروں کو ایک طرف ہو جانا چاہیے، ایسا نہیں ہوا. فائدہ ہمیشہ حکیمانہ طریقے سے ہوا ہے. جب مثبت پہلو سے بیانات ہوئے ہیں، مثبت پہلو سے حقائق کو پیش کیا گیا ہے، لوگوں کے فہم کو اور شعور کو بیدار کیا گیا ہے، ان کی ذہن کو اپیل کیا گیا ہے، تو اس سے فائدہ ہوا، اس سے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے. مناظرے میں کیا ہوتا ہے؟ اشتعال انگیزی ہوتی ہے، ترکی بترکی جواب ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آدمی خاموش تو ہو جاتا ہے، ضد تو اٹھا لیتا ہے، لیکن اندر سے چڑ بھی جاتا ہے، ضد اور ہٹ درمی پیدا ہو جاتی ہے. قرآن مجید کی آیت نے بتایا کہ دعوت حق کا اصل طریقہ یہ ہے کہ تم اس انداز میں گفتگو کرو کہ بجائے اشتعال پیدا ہونے کے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے. قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے جو جرم کیا ہے، اگر کیا ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لہذا حق بات سمجھنے کی کوشش کرو، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر تم غور کرو۔ ہمارے اعمال کا حساب تم سے نہ ہوگا، تمہارے اعمال کا حساب ہم سے نہ ہوگا، اور یہ سن لو کہ حساب ہونا ہے۔ اس غلطی میں مبتلا نہ رہنا کہ حساب نہیں ہونا، حساب تو ہونا ہے۔ قل یجمع بیننا ربنا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ یہ نہیں ہونا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ ہم سب جمع بھی کیے جائیں گے اور ہمارے درمیان حق کا فیصلہ بھی ہوگا۔ وہو الفتاح العلیم، اور وہ بڑا زبردست فیصلہ کرنے والا ہے اور بڑا علم والا ہے۔ جس کو علم نہ ہوگا وہ فیصلہ ہی کیا کرے گا؟ تو علم اس کا تو ذرے ذرے کا ہے، اور وہ فیصلہ کرنے میں کسی کی گواہی وغیرہ کا محتاج نہیں ہے، لیکن ایک خانہ پوری تمہارے لیے کرنے کے واسطے گواہی بھی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر اس سب کے بعد بھی تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اچھا تم لوگ مجھے دکھاؤ ان کو جن کو تم نے ساجد دار بنا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لاحق کر دیا ہے، ملا دیا ہے، یہ بھی اللہ میں کے کیبنٹ میں شامل ہیں، قلمدان ان کے پاس بھی ہے، ذرا دکھاؤ تو کہاں ہیں وہ؟ کہاں دکھائیں گے؟ کہ اللہ یہ ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ تو ایک اللہ ہے جو زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ زبردست اتنا ہے کہ اگر ابھی چاہے تو بھی فیصلہ کر دے، لیکن چونکہ حکیم بھی حکمت والا بھی ہے، لہذا اپنے حکمت کے تقاضوں کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ اس کی حکمت اور مسئلہ سے تقاضا ابھی فیصلہ کرنا نہیں ہے، اس کے لیے اس نے جو دن مقرر کر رکھا ہے، جو وقت متعین کر رکھا ہے، جب ہوگا تو فیصلہ کر دے گا وہ۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، بھائی دیکھیے خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا ہے نا، خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، بجز حب نبی کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ صرف توحید سے بھی نہیں کام چلنا ہے، اس لیے کہ حقیقی توحید اور صحیح توحید ہمیں کہاں سے ملے گی؟ توحید حقیقی بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ ملے گی۔ اس لیے رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، بغیر رسالت کے توحید تک ہم حقیقی توحید تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اسے بیان توحید کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے تمام لوگوں کے لیے، تو تمام لوگوں کو آپ کی رسالت پہ ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ بغیر آپ کی رسالت کو تسلیم کیے ہوئے توحید تک وہ پہنچ نہیں سکتے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے نہیں رسول بنا کر بھیجا آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے۔ الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، مومن نہیں، سب لوگ۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یا ایھا الناس سے خطاب ہوا ہے اس سے مراد سب لوگ ہیں، مومن غیر مومن سب مراد ہوتے ہیں۔ تو الناس سے سارے لوگ مراد ہیں۔ سارے لوگ سے مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے زمانے میں ہے وہ بھی، جو آپ کے ملک میں ہے وہ بھی، عرب بھی اور عجم بھی، اور جو آپ کے زمانے میں ہے وہ بھی، جو آئندہ قیامت تک ہوتے رہیں گے وہ بھی۔ اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے آئے سب نے اپنے بعد آنے والے کی پیشگوئی کی۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب نے اپنے بعد آنے والے کی پیشگوئی کی، اور سب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشاوری اور بعثت کی پیشگوئی کی، لیکن آپ نے کسی آنے والے کی پیشگوئی نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا کہ لو کان
بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ہے نا. آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا. تو اس آیت میں اور بھی آیتیں پیچھے آ چکی ہیں جہاں یہ بات صاف کر دی گئی کہ آپ تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں، عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، اپنے زمانے میں موجود لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں پیدا ہونے والوں کے لیے بھی. تو ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر بنا کر. جو لوگ ایمان لائیں ان کو اللہ کی نوازشوں کے عطا ہونے کی خوشخبری سنانے والا بنا کر، نذیر بنا کر. جو لوگ نہ مانے آپ کی بات کو ان کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جان رہے ہیں، اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس بات کو کہ قیامت بھی آئے گی اور آپ اس کی ہولناکیوں سے ڈرانے کے لیے اور ایمان پر اس کی ہولناکیوں سے حفاظت کی بشارت دینے ہی کے لیے بھیجے گئے ہیں. اور چونکہ اس حقیقت تک یہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس لیے گویا مذاقاً یہ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ وعدہ کب ہوگا، قیامت کا وعدہ جو قیامت سے بار بار ڈرائیں یہ کب ہوگا، اگر تم لوگ سچے ہو بتاؤ کب آئے گا، اس کی ذرا تاریخ خاریخ بتا دو. قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ مقرر ہے، تاریخ نہیں بتائی جائے گی. کچہری اور ہائی کورٹ میں بھی تاریخ کبھی لگ جاتی ہے، فوراً موکل کو نہیں بتائیں گے جاؤ بعد میں مثل نکلوا لینا، پوچھ لینا وہاں جا کر کے، ہے نا. تو بیچارہ جو ہے کچھ پیسہ تھا خرچ کرتا ہے، وکیل کو دیتا ہے اور یہاں وہاں دے کر کے تب اس کے بعد اس کو تاریخ معلوم ہوتی ہے. نہیں ایسا سنا ہے ایسی، تو یہاں بھی تو ایسی ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا ہے لہذا پیسہ دے کر کے معلوم ہو جاتی ہے کیونکہ بھی ہونا ہے اس کو. تو یہاں بھی اللہ میں تاریخ نہیں بتا رہے ہیں، یہ بتا دیا کہ تاریخ لگ گئی ہے، یہ تو بتا دیا تاریخ لگ گئی ہے، لیکن کون سی تاریخ لگی ہے یہ نہیں بتایا. وہ مالک ہیں نہیں بتایا انہوں نے. آئے گی وہ تاریخ ضرور، اور جب آئے گی وہ تاریخ تو کیا ہوگا، لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تقدمون، تم اس سے ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو. پھر کوئی سنوائی نہیں ہوگی کہ کچھ مہلت مل جائے، کچھ آگے پیچھے ہو جائے، وہ تو آئے گی. لیکن اس سب کے باوجود یہ قرآن کو نہیں مان رہے ہیں. وہ کیا آج بھی نہیں مان رہے ہیں؟ آج تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہو گئے ہیں نا، یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں اور پی ایچ ڈی کے بعد بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ سب کیے ہوئے ہیں اور فضاؤں میں اڑ رہے ہیں اور چاند پر پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی نہیں مان رہے ہیں، جبکہ قرآن کے بہت سے شواہد وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن بلا بالذي بين يديه، کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے نہ اس پر جو اس کے آگے ہے. تو ٹھیک ہے نہ لائیں، نہ لائیں. تو اب اس کے بعد صرف آخری ایک ہی بات رہ جاتی ہے، وہ آخری بات یہ ہے کہ ڈنڈا ہے. وہ جب بھائی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھانے کے باوجود سمجھنے کے تیار نہیں ہے، تب ڈنڈا ہی ہے نا. وہ ڈنڈا کیا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، قیامت کی ہولناکی کا منظر حق تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں کہ اگر تم دیکھو اس وقت کو جب کہ یہ ظالمی لوگ اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے. یرجع بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوگا، ایک دوسرے سے بات کر رہا ہوگا. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، سب کھڑے ہیں بارگاہ خداوندی میں، مبتلا عذاب ہیں. اب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، کون؟
یہ چیلا لوگ اپنے گروؤں سے، مرید لوگ اپنے بڑے بڑے گمراہ پیروں سے، یہ پیچھے چلنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لائے ہوتے. تم لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا، آج ان لوگوں کے خلاف اتنا محاذ بنا دیا، اور ہم لوگوں بھی زور زبردستی کی کہ ایمان نہیں لانے دیا. اگر تم لوگوں نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو ہم ایمان لائے ہوتے. کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے ان لوگوں سے جو بڑے تھے اس دنیا میں کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لائے ہوتے اور آج اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. اور یہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے، چودھری لوگ، یہ پیشوا لوگ، یہ ان کمزور لوگوں سے، اپنے چیلوں سے یہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک دیا تھا جب تمہارے پاس ہدایت آئی تھی؟ بلکہ تم ہی مجرم ہو کہ ہم نے تمہیں زبردستی تھوڑی روک دیا تھا، تمہیں باندھ تھوڑے دیا تھا ہم نے. ارے ہمیں جو کہنا تھا ہم نے کہا، تم نہ مانتے، لے آتے ایمان. حالانکہ ایسا بھی ہوا کہ باندھا بھی انہوں نے، جیل میں بھی ڈالا انہوں نے، سب کچھ کیا انہوں نے، مارا پیٹا بھی انہوں نے، لیکن اس وقت یہی کہیں گے. تو یہ کمزور لوگ بیچارے اپنے ان بڑوں سے جنہوں نے دنیا میں ان کو گمراہی مبتلا کیا تھا یہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو صحیح ہے کہ تم نے ہاتھ پکڑ کے ہم سے یہ نہیں کرایا، لیکن بل مکر اللیل والنہار ہے، تمہارے رات دن کا مکر، رات دن کی تدبیر، یہ افواہ، یہ پروپیگنڈا، یہ حق کے خلاف فضا بنانا، باطل کی فضا سے آلودگی پھیلا دینا، یہ چیز تھی جس نے ہم کو صحیح بات سوچنے کے لیے، صحیح بات سوچنے کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا. استامروننا ان نکفر باللہ ہے، جبکہ تم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل لہ اندادا، اور ہم اس کے لیے شریک قرار دیں. یہ سب بحث مباحثہ آپس میں یا کہیے کنفوسکی ہوگی. کب؟ یہ منظر اس وقت کا اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں جب روز محشر یہ بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہوں گے، سب چھوٹے بڑے، پیشوا ان کے پیچھے چلنے والے. وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب یہ عذاب دیکھیں گے تو پچھتاوا ہوگی، پچھتاوا ہوگا، شرمندگی ہوگی، لیکن اس شرمندگی اور پچھتاوے کو چھپائیں گے. اس لیے کہ وہاں سب چھوٹے بڑے ہیں نا، گرو بھی جی موجود ہیں، چیلا موجود ہیں، سب موجود ہیں، تو پچھتائیں گے تو کہ برا کیا، لیکن اس کو دل ہی میں لیے رہیں گے، ظاہر نہیں کریں گے اپنی شرمندگی کو. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم کافروں کی گردن میں طوق ڈال دیں گے. اور دوسری جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں اور زنجیریں بھی پڑ جائیں گی، اب پھر گھسیٹ کر ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. هل يجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو یہ کیا کرتے تھے. یہ ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ جو یہ کیا کرتے تھے جیسی ان کی کرنی تھی ویسی ان کی بھرنی ہو رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، اور ہم نے کسی بستی میں جب بھی کوئی ڈر سنانے والا یعنی نبی یا پیغمبر یا رسول بھیجا تو وہاں کے جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو تم لے کر آئے ہو، جو لے کر تم کو بھیجا گیا اس کا انکار کرتے ہیں. یہ کافروں کا حال ہے. لیکن مسلمانوں کے بھی حال اس سے کم نہیں ہے. اگر کسی کا پیٹ بھر رہا ہے تو وہ بھی دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کو بھی علماء کے اتباع سے، علماء کے پاس جانے سے عار اور شرم آتی ہے کہ اس کو ہم کو کیا ضرورت ہے.
ایک صاحب مجھے بتاتے تھے، حالانکہ وہ بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ علماء سے تعلق رکھتے تھے، دینی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے. تو انہوں نے ایک ایسے ہی آدمی کے بارے میں جو بہت بڑے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے تھے اور اس ملک میں ان کی بلکہ باہر کے ممالک بڑی شہرت ان کی تھی، تو ان سے کہتے، چونکہ وہ پروگرام وغیرہ کراتے تھے، ان سے کہتے تھے وہ کہ دعوت دیتے تھے آئیے آپ بھی. تو مجھ سے خود انہوں نے بتایا کہ وہ کہنے کہ میں کیا سنوں، جتنا یہ لوگ مولوی لوگ بیان کرتے اس سے زیادہ میں خود ہی جانتا ہوں، میں کیا ہوں. کبھی نہیں آیا وہ. بات جاننے کی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت موجودہ وقت میں یہودیوں اور عیسائیوں میں یورپ اور امریکہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ قرآن حدیث کے اتنے بڑے بڑے عالم موجود ہیں کہ مسلمانوں میں بھی اتنا وسیع، عمیق نہیں کہہ رہا ہوں میں، اتنا وسیع علم رکھنے والے کم ہیں، لیکن ان کو ہدایت نہیں نصیب ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے اخبار میں ایک شخص کا مضمون پڑھا، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، کہ میں کوئی پروفیسر کا نام لکھا تھا، وہاں کسی یونیورسٹی میں عربی کا پروفیسر ہے اور وہ یہودی یا عیسائی ہے. وہ کہنے کہ میں اس سے ملنے گیا اور یونیورسٹی ہی میں ملنے گیا تو اس شخص کی یونیورسٹی والے چیمبر میں تفسیر کی اتنی کتابیں اور وہ کتابیں رکھی تھیں کہ جو ہمارے علماء کے پاس نہیں ہیں. ہاں، اور اس نے بتایا کہ ہمارے گھر پر اس سے زیادہ کتابیں ہیں عربی میں. تفسیر سے تفسیر ہی کا پروفیسر ہے، تو ایک سبجیکٹ کے اوپر، ایک موضوع کے اوپر اس نے جتنا کچھ مل سکتا ہے سب اکٹھا کر لیا. اور صرف یہی نہیں کہ اپنے گھر پہ اکٹھا کر لیا، بلکہ چیمبر میں یہاں الگ سے اکٹھا کیا اس نے. کیوں؟ یہ اس لیے کیا اس نے تاکہ جو ہمارا موضوع اور سبجیکٹ ہے علمی طور پر اس کے ساتھ ہم انصاف کر سکیں. پوری معلومات ہمیں اس سلسلے میں ہونی چاہیے. تو ہے بڑا مفسر وہ، لیکن ہدایت نہیں نصیب، ایمان نہیں لایا. مومن ایمان تو ایک الگ سی چیز ہے نا، ایمان تو ایک الگ سی چیز ہے. ٹارچ کی دکان ہے، بلکہ فیکٹری ہے ٹارچ کی، لاکھوں ٹارچ بھری پڑی ہوئی ہیں، تو کیا روشنی ہو جائے گی؟ کیا نہیں ہوگی. اور وہاں سے ایک آدمی نے ایک ٹارچ خرید لیا، اب اس کو استعمال کرتا ہے، عشاء کی نماز کے لیے جاتا ہے، فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے، بجلی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب غائب ہو جائے، تو لے کے چلتا ہے، جب جہاں اندھیرا دیکھتا ہے وہاں داب دیتا ہے بٹن اور روشنی ہو جاتی ہے. وہ فیکٹری والا نہیں فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ فائدہ اٹھا رہا ہے. تو یہ اس کے پاس معلومات کی وسعت تو ہو گئی، لیکن ہدایت اس کو نصیب نہیں ہوئی. وہ بیان تو کر دے گا خوب، ایک لفظ پر تحقیقات بیان کر دے گا، لیکن یہ سب باتیں زبان کی ہیں، دل میں یہ باتیں نہیں اتر رہی ہیں. اسی طرح سے جیسے کوئی شخص کھانا پکانے کے فن کا ماہر ہو، آج کل تو ہر چیز میں ہے نا، وہ ہر چیز میں تخصص کا شعبہ قائم ہو گیا ہے، کھانا پکانے کا بھی ہے. اب پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح پکانا چاہیے، اس طرح پکانا چاہیے، اس طرح پکانا چاہیے، یہ فلاں کھانا یہ نیا آیا ہے آئٹم یہ بتایا، اور کھایا ہے نہیں انہوں نے، اس کو ترکیب پوری بتا دی انہوں نے، لیکن اگر پکانے کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو ہاتھ جلا لیں، اور اگر پکا بھی لیں اور کھایا نہیں تو مزہ کیا بتائیں گے؟ مزہ تو ایک الگ چیز ہے نا، جس کے لیے حدیث میں آتا ہے غذا کا حلاوت الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس پالی، ایمان کی شیرینی کا مزہ اس کو مل گیا. کس کو؟ جس کے اندر یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے. اس میں یہ نہیں ہے
کہ جس نے تفسیر کبیر پڑھ لی، تفسیر ابن کثیر پڑھ لیا اور تفسیر روح المعانی پڑھ لیا اور اتنی تفسیریں پڑھ لی اس کو ایمان کی حلاوت مل گئی. نہیں، جس نے تفسیر پڑھ کر پی لیا اس کو ایمان کی حلاوت مل گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ طبقہ جو غیروں کا ہے تو غیروں کا ہے، جو مومنین کا ہے، خاندانی طور پر مسلمان ہو گئے، مسلمان یہاں پیدا ہو کر کے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگر خوشحالی عطا فرما دی ہے، وہ مالی لحاظ سے اور جاہی لحاظ سے یا دونوں لحاظ سے، تو علماء کے پاس جانے میں ان کو بھی آر آتی ہے. دین تو ملے گا یہیں سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین دیندار کی صفت ہے، کتاب کی صفت نہیں ہے. اس لیے دین سیکھنا ہے تو دیندار کے پاس جاؤ، کتاب سے دین نہیں ملے گا. اور اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا کہ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نظر لگتی ہے نا، بچوں کو تو بہت لگتی ہے نظر، نہیں لگتی؟ طبیعت پھونکانے رہتے ہیں لوگ نا، اور آج کل بوڑھوں کو بھی لگی رہتی ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں ہم کو پھونک دو، اب میں نے طے کر لیا کسی کو نہ پھونکوں گا. حدیث سے ثابت ہی نہیں پھونکنا بڑوں کے لیے. ہاں ایک دن میرے بات یہ ذہن میں آئی، یہ تو حدیث سے ثابت نہیں، صحابہ کا طریقہ ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ پھونک دو. بہرحال نظر تو لگتی ہے، حدیث میں بھی ہے العین حقن، کہ نظر لگنا حق ہے. بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ نظر کا یہ معاملہ ہے کہ اگر اونٹ کو نظر لگ جائے تو پھر وہ ہانڈی ہی میں چڑھے گا. وہ بری نظر. تو دیکھیے ہر چیز میں دو پہلو ہوتے ہیں، اچھائی کا بھی برائی کا بھی. نظر میں بھی دو پہلو ہے، جیسے بری نظر ہوتی ہے اچھی نظر بھی ہوتی ہے. بری نظر لگتی ہے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے، تباہی کے غار میں جاتا ہے. اچھی نظر لگتی ہے تو آدمی صدیق اکبر بنتا ہے، فاروق اعظم بنتا ہے، عثمان غنی بنتا ہے، علی مرتضیٰ بنتا ہے، بلال حبشی بنتا ہے، صہیب رومی بنتا ہے، عمار اور یاسر بنتا ہے. اور بتاؤں کیا بنتا ہے؟ ڈاکوں کا سردار فضیل اولیاء کا سردار بنتا ہے. اسی کو اکبر مرحوم نے کہا ہے کہ نہ کتابوں سے نظر سے، کیا ہے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. کیا چیز ہے کہ جو کسی اللہ والے کے پاس چند ساعت بیٹھنے سے زندگی بدل دیتی ہے، اور درجنوں کتابوں کے پڑھنے سے زندگی میں تبدیلی، خیالات میں ہو سکتا ہے کچھ تبدیلی آ جائے لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. ہے نا جو نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو خود مردے تھے وہ زندہ ہی نہیں بلکہ ڈاکٹر بن گئے. وہ یہی نہیں کہ زندہ ہو گئے بلکہ ڈاکٹر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ ہم تو بہت کچھ پڑھے لکھے ہوئے ہیں، اور آج کل بہت سارے لوگ موبائل کی صحبت میں رہ کر دین سیکھ رہے ہیں. ہاں مجھے تو اندازہ لگتا ہے کہ یہاں بھی بعض لوگ جو بہت کثرت سے آتے تھے ملتے رہتے ہیں مجھ سے، ایسا نہیں ہے کہ ملنا جلنا چھوڑ دیا ہو، لیکن اب وہ زیادہ فیض مجلس سے اٹھانے کے بجائے موبائلے سے فیض اٹھاتے ہیں. کبھی کبھی بعض لوگ مجھ کو بھی دکھاتے ہیں، دیکھیے تب میں کیا کہوں، یہ کیا کہوں بھائی، میں ایسے لوگوں سے کیا کہہ سکتا ہوں. جو کہہ سکتا ہوں وہ کہوں تو جھگڑا ہو جائے. میں اتنا موٹا بھی نہیں ہوں کہ اگر کوئی ہم کو پٹکے تو ہم الٹا پٹک دیں. اس لیے عزت آبرو اسی میں کہ چپ رہو بھائی. موبائل کی صحبت ہے، زندہ کی صحبت ہے. تو یہ مال و دولت اور عیش و عشرت ایسی بری بلا ہے کہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ تم کو جو کچھ لے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں.
کون سی خوبی ہے جناب کے اندر جو ہم آپ کی بات مان لیں؟ کون سی خوبی ہے بھائی؟ مال ہمارے پاس زیادہ، اولاد ہمارے پاس زیادہ، تب اولاد کی قدر تھی. آج بھی سے زیادہ ہو جائیں تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ ہونے ہی نہ پائے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. کہنے لگے قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین. کہنے لگے ہمارے پاس مال زیادہ، ہمارے پاس اولاد زیادہ، تم تو جھونپڑی میں رہتے ہو، تمہارا مکان تو چھوٹی چھت والا ہے، تو مال اولاد ہمارے پاس زیادہ، اور کہتے ہو چلو ہمارے پیچھے. تو جب اللہ میاں نے ہم کو یہاں دیا ہے تو وما نحن بمعذبین، تو ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. وہاں بھی اگر ہوا بھی وہ تو ہم بچ جائیں گے، وہاں ہم وہاں بچ جائیں گے. تو کیا یہی نظریہ آج مسلمانوں کے اندر نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ کافرانہ ذہنیت ہے، مشرکانہ ذہنیت ہے کہ مال و اولاد کو کامیابی کی ضمانت سمجھا جائے. مال و اولاد اگر راہ حق سے بھٹکنے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو یہ وبال جان ہیں، اور اگر یہ آخرت میں ممید اور معامل بن رہے ہیں تو البتہ نعمت ہے. لیکن یہ تو اس وقت ہوگا جبکہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی طرح کوئی شکر گزار بنے گا. اس لیے اسی صورت میں پہلے ان دونوں حضرات کا واقعہ بیان کر دیا گیا ہے کہ دیکھو انہوں نے شکر کیا تو ہم نے کس طرح نوازا، صبا نے ناشکری کی تو کس طرح ہم نے ملا میٹ کر دیا. یہ دونوں تاریخ کے واقعات بیان کر کے تب یہ باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. انہوں نے کثرت مال، کثرت اولاد کو معیار بنایا حق اور باطل کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار روزی میں کشادگی عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگی کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی کو بہت زیادہ روزی مل جائے اور کسی کو کم روزی ملے، اس کا تعلق نیک اور بد ہونے پر نہیں اس آدمی کے، بلکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. آپ بتائیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مل کے جتنا روٹی کھائیں گے، ایک ہاتھی کے لیے اتنی روٹی کافی نہیں ہے نا؟ ہاں، جتنا لوگ بیٹھے ہیں سب مل کے جتنا شیرمال کھائیں گے اتنا شیرمال ایک ہاتھی کے سامنے رکھ دیجئے تو اس کا پیٹ بھرے گا؟ نہیں بھرے گا. پتہ نہیں کئی من کھا جائے وہ. اور اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھر رہے ہیں. جو ہاتھی کسی نے پال رکھا ہو اس کا چاہے پیٹ نہ بھرے، اس لیے کچھ نے پال رکھا ہے، لیکن جو ہاتھی جنگل میں ہے اس کا پیٹ تو اللہ میں بھر رہے ہیں نا. تو کیا ہاتھی انسان سے افضل ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اس کو رزق زیادہ مل رہا ہے، اس کو روزی زیادہ مل رہی ہے، انسان سے افضل ہو جائے گا؟ جی اچھا صاحب، کسی انسان کے پیٹ میں موتی ہے، موتی سیپ کے پیٹ سے نکلتی ہے نا، اور ایک موتی لاکھوں روپے کی قیمت کی ہوتی، سچی موتی جو ہے نا. تو معلوم ہوا کہ سیپ کے پیٹ میں بہت موتی ہے، بہت مالدار ہے نا وہ. تو کیا انسان سے افضل ہے گا؟ وہ انسان سے افضل ہے، اس لیے کہ آپ کے پیٹ میں دگو بھرا ہے اور اس کے پیٹ میں موتی بھرا ہے. تو انسان افضل ہے کہ وہ افضل ہے؟ یہ مثالیں میں اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں واضح طور پر یہ بات آ جائے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے فضیلت نہیں ہوتی. کسی انسان کے بہت پیدا ہوں گے، 1 درجن 1.5 درجن لڑکے پیدا ہو جائیں گے، ہے نا. اگر 4 بیویاں بھی کسی کو ہوں، ارے بہت مان لیجیے 4 درجن لڑکے پیدا ہو جائیں گے. اور آپ جانتے ہیں مچھلی کتنا بچہ دیتی ہے؟ جا کے دریا کنارے دیکھ لیجئے گا کہ ایک مچھلی کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو کیا وہ افضل ہو جائے گی انسان سے؟ تو کثرت اولاد بھی فضیلت کی چیز نہیں ہے. یہ تو مشیت خداوندی پر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کس کو رزق زیادہ دے دیں، کس کو کم دے دیں. فرعون کے پاس تو حکومت تھی، اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک گاؤں بھی نہیں تھا.
تو کیا فضیلت معاذ اللہ فرعون کو حاصل ہو جائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں. تو ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، اس لیے ہم کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی غلطی مبتلا ہیں یہ. آپ کہہ دیجئے کہ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی خوب کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اور تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تم کو ہمارے قریب نہیں کر سکتے، یہ ہماری نزدیکی حاصل کرنے کے ذریعے نہیں بن سکتے، لیکن بن سکتے ہیں ایک شرط کے ساتھ. یہی اولاد اور یہی مال اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا سبب بالکل نہیں بن سکتے جب یہ خالی نیرے ہوں، لیکن یہی مال اور اولاد اللہ کی نزدیکی کا سبب بھی بن سکتے ہیں ایک شرط کے ساتھ. الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے. ایمان لایا اور ایمانی کاموں میں مال کو خرچ کیا، ایمان لایا ایمانی کاموں میں اولاد کو خرچ کیا. یہ اولاد بالکل کام نہیں آتی، لیکن اسی اولاد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا صدقہ جاریہ کے لیے، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک لڑکا ہو جو اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتا ہوں. آج تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا لڑکا ایسا ہو جائے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کیا کرے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ اس کو سامنے کم سے کم 5-6 لاکھ کا پروجیکٹ مل جائے کہیں سے، پھر اس کے بعد چاہے ننگا ہو کے ناچے وہ، اور چاہے کسی لڑکی سے شادی کر کے اپنے کمرے میں رکھے، چاہے فرینڈ کیا کہتے ہیں وہ بنا کر کے رکھے اس کو، ہے نا. بس یہ کامیابی کی منزل ہے. مرنے کے بعد وہ کم سے کم 3 دفعہ قل هو اللہ بھی پڑھ کے بخش سکیں. اگر میں آپ حضرات سے قسم دے کر پوچھوں، قسم نہیں دے رہا ہوں لیکن قسم دے کر پوچھوں، یہی جو لوگ بیٹھے ہیں کم سے کم وہ تو دیندار ہیں کسی نہ کسی حد تک. اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی یہ سوچا ہو کہ ہماری اولاد کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد کم سے کم 3 دفعہ قل هو اللہ ہی روزانہ پڑھ کے بخش دیا کریں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے دوست احباب سبھی ہیں؟ دوست احباب کچھ نہ کچھ دوست احباب سبھی ہیں نا، مرتے بھی رہتے ہیں. تو جب مر جاتے ہیں تو اگر قرآن خوانی کے لیے بلایا جائے تب تو پیجامہ چڑھا کے پہنچ جائیں گے. وہ والا ثواب اس کو پہنچے چاہے نہ پہنچے، اس لیے کہ اصول کے مطابق ہوگا تو پہنچے گا، اصول کے خلاف ہوگا تو نہیں پہنچے گا. کتنوں کی توفیق ہوتی ہے کہ کم سے کم 3 دفعہ 11 دفعہ کچھ نہیں قل هو اللہ پڑھ کر کے اس کو اپنے دوست کو بخش دیں. اپنے یہاں سے ایک کھانا ہی کسی غریب و محتاج کو ایک وقت کھانا ہی اس کے لیے کھلا دیں اور اس کا ثواب اس کو بخش دیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے الحمدللہ اس حقیر کو یہ توفیق ہوتی ہے جس سے مجھ کو کچھ بھی تعلق ہوتا ہے، چاہے اتنا ہی تعلق ہو کہ یہاں آ کر بیٹھا کرتا ہو، چاہے اتنا ہی تعلق ہو کہ اس نے میرے ساتھ کوئی سلوک کیا ہو، چاہے اتنا ہی تعلق ہو اس نے کبھی ہمارے مدرسے کو چندہ دیا ہو. اگر اس کے مرنے کی خبر مجھ کو مل جاتی ہے تو کم از کم میں اسی وقت یاد کر کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ضرور بخش دیتا ہوں. یہ میں کچھ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں بہت بزرگی چھانٹ رہا ہوں، اس میں کون بزرگی کی بات ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سن کر کسی کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو کہ وہ ایسا کیا کریں. جب تاریخ آئے گی ماں باپ کے مرنے کی تو برادری کے ڈر کے مارے یا خاندان کے ڈر کے مارے یا راہ و رسم کی وجہ سے اس تاریخ موت پر، یعنی موت ڈے پر نا، اس کے نام سے کچھ زردہ پکوا کر کے، اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں جو کھانا ان کو پسند ہے وہ والا کھانا پکوا کچھ اپنا 3-5 کر دیتے ہیں.
لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جس میں کچھ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، روزانہ کچھ تلاوت ہی کر کے بخشتے ہیں، روزانہ کچھ ایسا نیک کام کریں، 10-5 روپیہ نکال کر کے کسی غریب کو دے کر، کوئی کھانا ہی وغیرہ جو کھانا بچ جاتا ہے گھر میں وہی کسی کو دے کر کے، مانگنے والے آتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، کسی مسافر کو کھلا کر کے یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہماری ماں کو، ہمارے باپ کو، فلاں کو پہنچ جائے۔ وہ تو اس وقت اس کے بڑے حاجت مند ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ بچوں جب سفر میں نکلو کہیں راستے سے قبرستان کہیں راستے میں پڑ جائے، ایک دفعہ اصل میں کہیں جا رہے تھے ہم لوگ، ایک قبرستان پڑ گیا تھا، سر میں کچھ پڑھ کے بخش دو، ان کو بڑی ضرورت ہے اس کی، کچھ پڑھ کر ان کو بخش دو، ان کو بڑی ضرورت ہے اس کی۔ آپ کسی دوست کے یہاں جاتے ہیں تو سب لوگ تو ایسے نہیں ہیں، کسی دوست کے یہاں جہاں ضرور کچھ لے کر کے جائیں۔ ہاں الہ آباد میں اس کی بڑی کمی ہے، لیکن اور جگہ بھی کمی نہیں کہ اور جگہ کے لوگ بڑے حاتم تائی ہیں، تو یہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں میں بہرحال کچھ محبت کا تعلق ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ جذبہ ہے، تو کچھ کبھی لیتے چلو، کچھ نہ کچھ ہے نا، کچھ نہ کچھ لیتے چلو۔ تو آپ بھی قبرستان گئے ہیں، قبرستان سے گزر رہے ہیں، یا فلاں ہمارے دوست کی جو یہاں رہتے تھے ہے نا آ گئے ہیں، یاد آ گئی، تو کچھ آپ ان کو تحفہ بھیج دیجئے نا۔ آپ کیا تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ کچھ پڑھ کر ان کو بخش دیجئے، کچھ اگر 2-4 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں وہی خرچ کر کے اس کا ثواب ان کو۔ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالی پڑھی کے بخشیے، پڑھ کے بخشیے، اس میں پیسہ بھی نہیں لگنا ہے، وقت بھی نہیں لگنا ہے، اس لیے کہ آپ بیٹھے تو ہی ہیں، یہ گاڑی تو چلا ہی رہے ہیں، ہے نا۔ آپ نے 2 کلو سیب خریدا تھا، 3 کلو آم خریدا تھا، آپ راستے میں کوئی مل ہی گیا مانگنے والا، آپ نے ایک اٹھا کر اس کو دے دیا، ثواب مل گیا نا۔ نیت کر لی کہ اس کا ثواب ہمارے ابا اماں کو پہنچ جائے، فلاں کو پہنچ جائے، کتنا آسان رسم ہے نا یہ۔ لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا ہے۔ یہ سب باتیں اس پر چل پڑی تھیں کہ یہ مال اور اولاد اللہ کے قریب کرنے والی نہیں ہیں، لیکن اگر ایمان اور عمل صالح ہو تو یہ چیزیں بھی اللہ کے قریب کرنے والی ہیں۔ یہی مال اور اولاد جہنم میں لے جانے والے ہیں، یہی جنت میں بھی پہنچانے والے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہو، نابالغ ہو، اگر مومن ہیں آپ تو بچہ بھی مومن ہے، ابھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک بچہ میرا ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور تو اتفاق سے اسی درمیان جلال آباد حاضری ہوئی میری اپنے شیخ کے پاس، تو طبیعت تو ایسا تھا، تو میں نے حضرت سے بتایا اگلی، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ زندہ رہتا، بڑا ہوتا، پتہ نہیں کیسے نکلتا، باعث مسرت بنتا یا موجب پریشانی ہوتا، لائق ہوتا نالائق ہوتا، اور اب تو سراسر خیر ہی خیر ہے۔ دیکھیے یہ اہل اللہ کس طرح سمجھاتے ہیں، یہ اللہ والے یہ حقیقت تک پہنچنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب تو سراسر خیر ہی خیر ہے، بھلا ہی بھلا ہے، اب تو شر کا کوئی پہلو اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ ایک تو بخشوائے گا، وہ کہے گا کہ اللہ میں ہم بغیر اپنے ابا اماں کو لے جائیں گے نہیں، تو اللہ میں فرمایا اے جھگڑالو بچے اچھا لے جا، ہے نا۔ ایک بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، ہجرت کر گئے تھے مکہ معظمہ میں، ایک عمر ہو گئی، شادی نہیں کی انہوں نے، بوڑھے جب ہو گئے تو شادی کی، جب شادی کی تو لڑکا پیدا ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے بوڑھے کیسے، ابھی بھی بیوی بوڑھی نہ رہی ہوگی نا، شادی کی جب بڑھاپے میں، اب تو بہت سے شاگرد بھی ان کو ہو گئے تھے، تو جب شادی کی تو لڑکا پیدا ہو گیا، پیدا ہو مر بھی گیا، اور اس کے بعد انہوں نے بیوی کو طلاق دے دیا۔ آج کل تو اگر کوئی شیخ ایسا کرے تو سارے مرید اس کے بھاگ جائیں گے کہ بھائی جو شیخ نہیں لگتا ہے بہت حضرت ہیں یہ۔ تو مریدوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ ارے اتنی عمر کے بعد شادی ہی کیا ہم نے۔ خیر چلیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرمائی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اب آپ نے طلاق بھی دے دیا اس کو۔ تو جانتے ہیں آپ نے کیا کہا انہوں نے؟ یہ واقعہ شاید سنا بھی چکا ہوں گا۔
انہوں نے کیا کہا بتاؤں آپ کو؟ انہوں نے کہا بھائی میری اتنی عمر ہو گئی، میں نے غور کیا تو اپنے اعمال اس لائق پاتا نہیں جو میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ کسی کوئی بچہ نابالغ انتقال کر جائے تو اس کو لیے بغیر جنت میں جائے گا نہیں۔ تو میں نے اس نیت سے شادی کی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی اولاد عطا کر دے اور ایسا واقعہ پیش آ جائے، تو ایسا ہو گیا، اب میرے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ تو اب مجھے بیوی کی ضرورت تو پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے، عمر تو میری ایسی ہو گئی ہے۔ تو میں نے ان خاتون سے یہ کہا کہ بھائی دیکھو میرا حال تو یہ ہے، اگر تم کہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں اور تمہارے اخراجات ہم برداشت کرتے رہیں گے اور تم آزاد ہو جاؤ، مطلب چاہے دوسری جگہ شادی کرنا چاہو کر لو اور تمہارے اخراجات برداشت کرتے رہیں گے۔ تو ہنسی خوشی اس پر راضی ہو گئی، تو میں نے ان کو آزاد کر دیا۔ بات کو سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ کہیں آپ لوگ جا کے بیویوں سے نہ کہنے لگیے کہ بڑی پٹائی ہو جائے گی سب کی، کہو کہ مولوی صاحب کیا بتایا آپ نے، ہمارے لڑکے بڑے ہو گئے ہیں۔ اور سنیے، یہ تو اس بچے کا ہے جو وفات پا جائے، لیکن جو زندہ ہیں یہ بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ کب؟ جبکہ ولد صالح یدعو لہ، ایسا ہو جائے جو صالح ہو اور مرنے کے بعد اور زندگی میں بھی۔ ایسا نہیں کہ اب لڑکے انتظار کریں کہ ابا مریں تب دعا کریں، ابا مریں تب دعا، نہیں بھائی، زندگی میں بھی یہ دعا جو بتائی گئی ہے قرآن شریف میں کہ رب ارحمہما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہو کہ میرے پروردگار ان دونوں پر یعنی ماں باپ پر رحم فرما، اس طرح جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ زندگی میں بھی یہ دعا ہے، ماں باپ کی زندگی میں بھی یہ دعا ہے، جب زندہ ہوں تب بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان پر رحم فرما، ان پر مہربانی فرما، ان کو اچھی طرح رکھ۔ اور مرنے کے بعد بھی یہ دعا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ اور تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تم کو ہمارے نزدیک قریب کرنے والی نہیں ہیں، مگر جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرے تو وہ قریب کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر لڑکے کو آپ نے اچھی تربیت کی دی ہے تو جتنا نماز روزہ صدقہ خیرات کرے گا اس کو تو ملے گا ہی ثواب، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ابا ہمارے یہ ان کو دیتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ابا ہمارے اس طرح تسبیح پڑھتے تھے اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، تو ابا کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ حدیث ہے من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جس نے اچھا طریقہ نکالا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، جو اس پر عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو لڑکے نے ابا کو دیکھ کر عمل کیا ہے، لہذا اس کے عمل کا بھی ثواب ابا کو ملے گا، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی۔ اگر ابا نے خرافات سکھایا ہے بچے کو، ابا پتنگ اڑاتے تھے، ابا یہ ایکٹنگ کرتے تھے، ابا ایسی جو ہے جگہ جا کر کے ایسی صحبتوں میں رہا کرتے تھے، تو بچہ بھی نقل کر رہا ہے تو گناہ بھی ابا کو ملے گا۔ اس لیے کسی حدیث میں ہے من سن سنتن سیئتن فلہ وزرھا ووزر من عمل بھا، اور جو شخص برا طریقہ نکالے گا تو اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا بھی گناہ ملے گا۔ جب لڑکی دیکھتی ہے کہ ہماری ماں زلفیں اڑاتی ہوئی چلتی ہے، وہ بھی اڑا کے چلے گی، تو اماں لڑکی کا بھی گناہ لے کر جائیں گی۔ اگر لڑکی دیکھتی ہے کہ ہماری ماں سر بند کیے رہتی ہیں، بال ان کے کھلتے نہیں، نماز کی پابندی کرتی ہیں، اس لیے ہم بھی یہ کرتے ہیں، تو اماں کو لڑکی کے بھی ان اعمال صالحہ کا ثواب ملے گا۔ آپ لوگ پتہ نہیں اماؤں کو بھیجا کر سناتے ہیں کہ نہیں، خود سن کے رہ جاتے ہیں۔ ارے جیسے بھائی آپ لوگ دعوت کھا کے جاتے ہیں تو محترمہ کو بتاتے ہیں کہ آج کیا بتائیں، افسوس ہوا تم کو ساتھ نہیں لے گئے، بڑا اچھا آئٹم تھا، ایسی جا کے بتایا کیجئے محترمات کو کہ بھائی کیا بتائیں، افسوس ہوا کہ تم کو نہیں لے چلے اور یہی آج سن کر کے آئے ہیں، بتائیے گا تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا، کیوں جاوید بھائی؟ اور ہم نے تو بتا دیا بھائی، اب آپ لوگ کریں چاہے نہ کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو یہ لوگ
جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جانتے ہیں کیا ہے؟ اموال اولاد تو کام آئیں گے ہی، ان کے لیے دگنا بدلہ ہے بما عملوا، اس چیز کا جو انہوں نے عمل کیا ہے۔ اور دگنا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ دگنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کے ہاں کم از کم 10 گنا ملتا ہے ثواب، اس سے کم کا ریٹ وہاں نہیں ہے، کم سے کم 10 گنا ملتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ جو 700 آیا ہے نا، وہ بھی آخری حد نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ کتنا مل جائے وہ تو بتایا ہی نہیں گیا ہمیں۔ اور وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ لوگ بالا خانوں میں بڑے چین اور امن سے رہیں گے، بالا خانوں میں بہت امن اور چین سے رہیں گے وہ لوگ۔ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے اور سلسلہ یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، باقی جو کچھ ہے آگے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم خود بھی ایمان اور عمل صالح پر استقامت کے ساتھ رہیں، اور ہماری اولاد بھی ایسی ہو، ہمیں اپنی اولاد کی اور اپنے ازواج کی بھی ایسی ہی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد اور اولاد کی بھی ایسی ہی تو عطا فرمائے کہ اولاد اور اولاد ہمارے لیے باعث رحمت بنے، باعث زحمت نہ بنے، اچھا نمونہ ہم بنیں اپنی اولاد کے لیے، اور ہماری اولاد اپنی اولاد کے لیے اچھا نمونہ بنے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ، اللهم انا نسألك العفو والعافیة فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وانزل عليهم جزك وعذابك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وعنا، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك، اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.